سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ گفتگو دا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اج بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر سلام ادب، سلام وفا، سلام عقیدت دے طور تے نظرانہ پیش کیتا جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سن جملہ جماعت صحابہ و اہل بیت دا ادب، احترام اور تعظیم اور حیا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اسی وقار شمع رسالت دی پروانوں، پچھلے جمعہ المبارک دے موقع تے میں اپنا وعدہ کیتا سی گفتگو دا جتھے بھی اینڈ ہویا سی میں وعدہ کیتا سی کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے آپ دی بارگاہ دے اندر فقیر حضرت بلال حبشی آپ نے جڑی اللہ اور دی رسول دی رضا واسطے مکے تو مدینہ شریف والہجرت کی تھی، اس حوالہ نال اور پھر اس تو بعد آپ نو جڑا اے اعزاز نصیب ہویا ہے عالم اسلام دے اندر سب تو پہلے اذان دینا بحمداللہ اے بلال پاک دا مقدر ہے، بلال پاک دے نصیب نے۔ انشاءاللہ میں انہ دو حوالے نال اج گفتگو کرانگا۔ دعائے کرو اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مزار پاک دی مٹی دے توسل نال مجھ اور آپ حضور دے ہر غلام دی مغفرت بخشش فرمائے۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت دی پروانوں، تقریباً ہون تک گفتگو والذین آمنو، ایتھے تشریف لے ڈاکٹر صاحب افتخار صاحب، اس دے دارے وچ رہی ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز دے اندر در رسول تے حاضر ہوئے، احباب سی وقار 28 سال دی عمر دے اندر حضرت بلال حبشی نو میرے نبی دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا۔ این جوانی توجہ کرنا، پھر اس تو بعد آپ دے مقدر دیکھو، آپ دے نصیب اور بخت دیکھو، 22 سال مسلسل حضور دی خدمت وچ مصروف رہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ صرف بلال حبشی صحابی نہیں بنے، یہ جہاں پہ صحابی رسول بنے ہیں وہاں پہ یہ خادم رسول بھی بنے۔ جس طرح خواتین کے اندر صحابیات تو بہت ہیں، لیکن ہر پاک دامن خاتون صحابیہ کو حضور کے گھر میں خدمت کا اعزاز نہیں ملا۔ ان میں سے قلیل ترین ہیں، ایک حضرت ام ایمن ہیں، یہ حضور کی صحابیہ بھی بنی ہیں، میرے نبی کی خادمہ بھی کہلایا۔ اسی طرح مردوں میں سے 1.25 لاکھ تقریباً کم و بیش تعداد بنتی ہے جماعت صحابہ کی، لیکن ہر صحابی کو میرے آقا کے خادم ہونے کا اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ صحابی رسول بنے ہیں لیکن حضور کے گھر میں سیٹنگ ذرا کرے جی ذرا ماشاءاللہ، حضور کے گھر کے اندر کاشانہ کے اندر یا باہر میرے آقا سفر و حضر میں خدمت کرنے کا اعزاز ہر کسی کو نہیں ملا۔ چند صحابہ ہیں قلیل ترین، ان میں حضرت بلال حبشی بھی شامل ہیں۔ آپ جہاں پہ صحابی رسول بنے ہیں کہلائے ہیں وہاں پہ آپ خادم رسول کے بھی درجے پہ فائز ہوئے۔ کتنے سالہ رفاقت بولو؟ 22 سال۔ کتنے بولو؟ 22۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیٹھے ہو، میں عرض کر رہا سا آپ نے 28 سال دی عمر دے اندر میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ میں داستان کہ بڑی وضاحت دینا پیش کر چکے ہیں۔ آپ نے امیہ کو خریدیا تے بلال نو حضور دے دربار تے لے کے آئے۔ اب آپ جی وقار خود حضرت بلال حبشی آپ فرماندے نے میں ایک دن حضرت ابو بکر دا شکریہ ادا کیتا۔ اب آپ جی وقار بارے انسان کیوں یہ جڑا موسم دا احسان یاد رکھ دے، آج حضرات اے جڑا دور جا رہے ہیں لوگ محسنین دے احسانات نو یاد نہیں رکھ دے۔ اب آپ جی وقار اے موسم کش دا دور ہے، آج لوگ اپنے محسنین دی کردار کشی کر دینے، لیکن آؤ حضرت بلال حبشی دی سیرت دا پہلو ویکھو۔ آپ نے
ایک دن حضرت ابو بکر نو کہا اے ابو بکر تہاڈا میرے تے بڑا احسان ہے تساں مینوں امیہ کول خرید کے آزاد کروایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کی کیا حضرت ابو بکر نوانے نے ارے امیہ بڑا ظلم کردہ سیل تساں میں امیہ دے ظلم تو محفوظ فرمایا میں تواڈا ممنون ہاں میں تواڈا مشکور ہاں یہ حضرت بلال حبشی دی سیرت دا پہلو ہے یہ دا مطلب ہے کوئی احسان کرے نا او دا شکریہ ادا کرنا یہ بلال پاک دی سنت ہے یہ سیدنا بلال حبشی دی ادا ہے او غیرت مند میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانو آج عید کرو جڑا ساڑھے نال احسان کرے گا حضرات اساں او دا بھی شکریہ ادا کرنا ہے او دے پلے نو یاد رکھنا ہے او دی نیکی نو یاد رکھنا ہے او دا ایک ایک جڑا پیار ہے انہوں یاد رکھنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا ہے ارے تواڈا میرے تے بڑا احسان ہے اس لئے حضرت ابو بکر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تاجدار صداقت امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر بلال نو آندے نے اے بلال کنجنیاں گلاں پہ کر دیو آپ نے پتہ ہے کو جملہ کی کیا فرمایا بلال اے تواڈا میرے تے احسان ہے آپ جیسی شخصیت دی آزادی دا شرف ابو بکر نو نصیب ہوئے نہیں نہیں اینج نہ کرو کھل کیا کو سبحان اللہ ذرا اس جملے پہ آپ نے سیٹنگ آباد پھٹی پھٹی ہے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے ذرا اس پوائنٹ وال تساں غور کرنا ہے حضرت بلال حبشی نے صدیق اکبر کا شکریہ ادا کیا آپ نے مجھے امیہ کی ظلم سے نجات دی ہے امیہ کی طرف سے دی گئی تکلیفوں سے نجات دی ہے یہ حق بھی بنتا تھا لیکن صدیق اکبر کا ظرف دیکھو ابو بکر کی نگاہ کی پرواز دیکھو کچھ عشق رسول کی وسعت ظرفی دیکھو ہے رب کعبہ کی قسم اس دور کا امیر ترین شخص امام الصحابہ ہے خلیفہ بلا فصل ہے لیکن آپ کی نگاہ کی پرواز دیکھ آپ فوراً حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں کہ میرا آپ پہ احسان نہیں آپ کا صدیق پہ احسان ہے کہ آپ جیسی شخصیت کو آزاد کروانے کا شرف صدیق اکبر کے مقدر فل کھل کے آکھو سبحان اللہ دوستان گرامی قدر آؤن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامی دا پٹا گلے وے ڈالن والے ہو میں کی عرض کر رہے ہیں 22 سال حضور دینا رفاقت نصیب ہوئی ہے ایدی اندروں معاملہ پتہ ہے کی ہونا سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اپنے گھر دے اندر بلال حبشی دا قیام اور بلال پاک نو کھانا ابو بکر خود پیش کر دے سن دوستان گرامی قدر خود بلال حبشی آنے نے میں سرگی دے ٹائم ستیاں ہونا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ملنا آواز دینی یعنی تہجد ویلے تو پہلے دی بات ہے کہ خود اٹھنا یہ نہیں کہنا یہ نہیں آکھیا کہ تو میرا میں تینوں خریدے آوے اٹھ میرا کم کر آج ساڑی دے سوچ انج دی ہے نا حضرت بلال حبشی آنے نے سیدنا صدیق اکبر نے خود ارے بیدار ہونا ارے بکریاں دا دودھ خود دونا اب آپ جی وقار شمع رسالت دے پروانو ارے کھانا میری بارگاہ دے اندر پیش کرنا بلال آندے نے میں نے یہ صحیح ہویا ہے ابو بکر میزبان کام نے خاتم میرے زیادہ نے یہ سیدنا صدیق اکبر دیا جی دوستان گرامی قدر ساری رات حضرت بلال نے حضرت ابو بکر دے گھر قیام کرنا صبح نماز فجر تے پھر مسجد وے تشریف لے جانا اب آپ جی وقار مکہ المکرمہ دی داستان ہے حضرات توجہ کرنا سارا دن حضور دی خدمت وے بسر کرنا اور پھر پانی لے کے ہونا آپ میرے آقا دے ماشکی ہوئی رہے نے آنکھو سبحان اللہ ارے اب آپ جی وقار مخصوص جگہ تو آپ نے پانی لے کے ہونا سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا جتھے آپ خادم رسول بنے نا جتھے آپ موزن رسول بنے نے اتھے آپ ماشکی رسول بھی بنے نے اب آپ جی وقار انجے ویلا گزردہ جا رہے ہیں دوستان گرامی قدر جدو ہجرت دا موقع آیا نا اب آپ جی وقار میرے آقا نے فیصلہ کیتا پہلا جتنے مکہ وچ رہن والے مومن نے وہ ہجرت کرن گے بعد اندر تاجدار ختم نبوت مکے نو الوداع کہن کے سرکو دعوال یو غیرت مند میرے سنی مسلمان بھائیو اب آپ جی وقار میرے آقا نے مختلف ٹولیاں بنائیاں ارے مختلف گروہ بنائے نے ارے مختلف میرے آقا نے وفد گروہ بنائے نے اب آپ جی وقار ایک ٹولی سی جدی اندر 6 مرد شامل سن حضرات وہ توجہ کرنا 2 عورتاں اور 3 بچے اس ٹولی دا لیڈر میرے نبی نے بلال نو بنایا
حضرات توجہ کرے جی شمع رسالت پروانو میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو تاجدار ختم نبوت نے اس ٹولی دا لیڈر بلال پاک نو بنایا ہے اب عابدی وقار ہن ہجرت دا موقع آیا ہے اِتھ ہن میں یہ بھی بیان کرن لگا وا اگے تے صرف بلال نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کائنات خالق نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یہ وہ صحابہ نے ان لوگوں توجہ میں انہیں تھے صرف بلال پاک نہ نام لینا ہے میں آری جماعتی صحابہ دا میں صرف ایک دو واری اصول برکت واسطے نام لیا ہے ان میں صرف نامی بلال دا لواں گا اے جڑی قرآن دی آیت ہے بول کے بھی دس دیئے رب العالمین نے فرمایا لوگوں بلال نے صرف میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا جے وطن چھڑنا پیا وطن چھڑ دیتا ہے بار محمد دا دامن نہیں چھڑے اللہ دے محبوب نال بے وفائی نہیں کی دی لوگوں توجہ کرے جے شمع رسالت دے پروانو ارے مرلے چھڑنے بڑے اوکھیوں میں نے اپنی جداداں چھڑنیاں بڑی اوکھیاں دیاں نے اے جڑا سیلابی علاقہ ہے جا کے نظر مار لو اے ہون بھی سیلاب آیا ہے اب آبے جی وقار لوگاں دے نقصان بھی ہو جاندے نے لیکن لوگ اپنا وطن نہیں چھڑ دے اپنی جو نہیں چھڑ دے اپنا علاقہ نہیں چھڑ دے لیکن جنہاں نو صحابہ کیا جاندہ ہے انہاں وطن بھی یار دے نال دے مد میرے مسلمان بھائیوں میں قرآن بڑا لگا اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بانفسہم حضرات توجہ کرنا حضرت بلال حبشی نے وطن چھڑیا اور اب آبے جی وقار لیکن اسلام نال بے وفائی نہیں کی تھی تاں جیسی کہنے انہیں عقل والوں کہ نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں ایک اور پیار نہ پڑھنا ہے یہ اندر صحابہ دیاں وفامہ دا ذکر ہے بلال دی جرت استقامت دا ذکر ہے بلال دیاں قربانیاں دا ذکر ہے آئے ہاں ایک اور پیار نہ پڑھنا ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں جنہوں ذوق جنوں دی دولت نہیں نہ ملی وہ سوچ دے اگر میں 50 روپے اسلام واسطے دیتے میری دولت کم ہو جانی ہے میں 500 دیتا میرا رزق کم ہو جانا ہے میرا بینک بیلنس شارٹ ہو جانا ہے میں بچیاں نو کتھوں کھلاواں گا تے جنوں رب نے ذوق جنوں عطا کیتا ہے او پھر ٹاٹاں دا لباس تے کنیاں دے بٹن پہن کے محمد دے دربار دے آئے ہائے او لوگوں تے میرا نبی پوچھے صدیق گھر کی چھڑ کے آئے جاندے نے سونے میں اللہ اور دا رسول چھڑ کے آئے آئے ہائے ایک کوئی محبت نہ پڑھنا ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں یہ صرف شعر نہ سمجھو یہ میں پیغام دے رہے ہیں اپنے آپ نوئی آپ سب نو پیغام پیا دینا کر لو یا رسول اللہ یا رسول حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا گلے وے ڈالن والے ہو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں ایتھے میں ایک اشارہ کرن لگا نا
میرے حضور جال امت پیر محمد کرم شاہ لذری رحمت اللہ تعالی علیہ تواڈے علم دے اندر ہے آپ اپنے دور دے اندر سپریم کورٹ دے جسٹس بھی رہے نے آپ رویتے حلال کمیٹی دے چیئرمین بھی رہے نے آپ نے ملک دیاں 3 یونیورسٹیاں دے اندر لیکچر بھی دیتے نے آپ دے کل بہت زیادہ سرکاری اجازت سن لیکن حیران ہو گئے پیر محمد کرم شاہ لذری مفسر قرآن نماز اثر آپ نے زندگی وچ اپنی گڈی نہیں خریدی جو رب دیندا سی دین تے قربان کر دیندے حضرات ایک کمرے تو ادارہ شروع کیتا ایک کمرے تو 5 سٹوڈنٹ اے حضرات سمجھدار بندے سمجھ دینے ارے 5 طالب علماں تو آپ نے اسلامی ادارے دا آغاز کیتا آج 500 تو تے پھیرا شیرینیاں برانچاں کم کر رہی ہیں ارے پوری ورلڈ دے اندر پوری دنیا دے اندر پیر محمد کرم شاہ لذری نے دسیا پختہ بروے جڑا مال دین تے قربان کر دے اے جے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں رو کی جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ذرا پیار نہ پڑھیے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں اللہ اکبر عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے اللہ اکبر کبیرہ ایک اور پھر کھل کیا کو سبحان میں وضاحت نہیں چونکہ ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہے ذکر سارا بلال پاک دا کرنا ہے میں اتھے اس خاتون دا اشارہ لازمی کروں گا جنہیں مدینے پاک دیاں گلیاں دے اندر نظر دوڑائی تے ویکھیا کہ جنہ ماما دے جوان بیٹے او ماما اپنے پتران دلہا بنا کے متھے چوم کے کہہ رہی ہیں سن جاؤ اللہ دے محبوب دی عزت دا پہرا دے لیکن اس خاتون دا اپنا جوان بیٹا کوئی نہیں سی قاضی بشیر صاحب تے او دا 6 مہینے دا نکا جیا معصوم لختے جگر انہیں گھر دا دروازہ بند کیتا اپنے آپ نہ گلاں کر دیئے تے آن دیئے اج تیرا جوان بیٹا ہوندا تو ہی اسلام دے نام تے قربان کر دیں تے روندیئے تے آن دیئے اپنے آپ نو آن دیئے تیرا 6 مہینے دا بچہ ہے اللہ پر لیکن عشق بازی لے گیا انہیں کیا پا میں 6 مہینے دا اے محبوب دے بوے تے لے جا حضرات اس اللہ اکبر اقبال صاحب اس نبی دی غلامہ نے 6 مہینے دا بچہ چھاتی نہ لایا ہے رسول پاک دے دربار تے آئی ہے تے انہیں 6 مہینے دا بچہ حضور دے قدمہ چ رکھے ہے تے آندھی سونیا آپ نے اعلان جہاد کیتا سی کفر دے خلاف لڑنا ہے توحید دا پرچم سر بلند کرنا ہے شرک مٹانا ہے کملی والے یا میں بیٹا شہزادہ معصوم بچہ لے کے آئی ہوں توجہ ہے سارے ہیں فجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ جدوں نے نہ کیا سنیا اے میں معصوم بچہ لے کے آئی ہوں میرے آقا نے فرمایا نہیں بی بی دے کوئی شک نہیں میں اعلان جہاد کیتا ہے کفر نہ لڑنا ہے پر تیرا نکا جیا بچہ ہے یہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ ٹر سکتا ہے نہ گھوڑے تے سوار ہو سکتا ہے نہ تیر تلوار چلا سکتا ہے میں میدان جنگ وچ کی کراں گا اے ویکھ سوکے چنوں حضرات اس نبی دی غلاماں دی اکھاں چ آنسو آئے تے آندھی سونیا میرا جوان پتر ہوندہ میں ان دلہ بنا کے لاؤں لیکن کملی والے میرے کلو 6 مہینے دا بیٹا انہوں قبول کرو میں مننیاں یہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ ٹر سکتا ہے نہ تیر تلوار چلا سکتا ہے ہاتھ بن کے آندھی سونے یہ تیر کھا دے سکتا ہے نا میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے غلامہ کی مطلب ہے آندھی سونے جدو کافرانا جنگ شروع ہوئے اس میرے شہزادے نو ہاتھ دیئے تھیلی دے رکھے آجے کافر اگر تو انہوں سجیوں تیر مارن میرے بیٹے نو اگے کر دے وے آجے کھبیوں تیر مارن میرے بیٹے نو اگے کر دے وے آجے ہاتھ بن کے آندھی کملی والے تیر میرے بچے نو لگے گا وہ میرا بچہ قربان ہو جائے گا تسی بچ جاؤ گے میں بھی قیامت والے دن قبر وچوں شہید امام بن کے اٹھا اینو آندے نے شوکے جنو امام الانبیاء مسکرا بینے میرے آقا مسکرا کے فرما دینے نی میری غلام آج تو وفادہ حق ادا کر دیتا ہے اللہ اکبر عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ایک
کوئی سارے شامل ہو جو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کہ جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے بڑا عبداللہ ماحول میں بات اگے ٹورن لگا ان ایک 6 مرد نے 2 خواتین نے 3 بچے نے انہاں دا لیڈر بلال بنے میرے آقا نے بلال پاک نو لیڈر بنایا ہجرت دا موقع ہے وہاجروا دی تفسیر میں پیا کرنا حضرات اساں تے اس چیز تے اج تک عمل ہی نہیں کیتا وطن کی چھڑنا ہے اسی تے دین واسطے بچے پیش نہیں کر دے اسی تے اپنے بھائی پیش نہیں کر دے اساں جداداں کی قربان کرنیاں نے لوگوں اے تیرے ایمان دا کمزور ترین لیول ہے تیرے میرے ایمان دی ایک کمزور ترین پوزیشن ہے لیکن رب دا قرآن پڑھ رب دا قرآن آج بھی گواہی دیندا ہے جڑے 1.25 لاکھ صحابہ نے انہاں وطن بھی نام ارے دین تے قربان کیتا ہے ہونا بابے دی وقار لیڈر بلال حبشی بنے نے کشانہ نبوت اللہ تعالیٰ سہنے انہوں لے جے مکہ المکرمہ میں خود زیارت کر کے آیا اب بابے دی وقار جتھے کعبے دی گھٹ حجر اسود والی ہے اس حجر اسود والی کارنر دے سامنے صفا مروائے صفا مرمہ نو کراس کریے نا سامنے میرے آقا دا گھر مبارک کا شانہ نبوت سرکار گھر دے اندر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو چونکہ سارا دن حضور دے کا شانہ پاک دے خدمت کر دے سن سارا دن حضور دی خدمت میں مصروف رہنا کدی پانی لے کے ہونا ارے کدی مہماناں نو کھانا کھلانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ساڑیاں خدمتاں کرنا ہے ساڑے مہماناں دا خیال رکھنا ہے ان ہجرت دا ڈر آ گیا ہے اے بلال اے جڑا ارے نفوس قدسیہ دا قافلہ ہے اب آپ جی وقار توجہ کرنا فرمایا بلال میں تینوں دا لیڈر بنایا ہے میں تینوں دا قائد بنایا ہے بلال پاک نے آقا پھر اجازت ہوئے اسی مکے تو یسرف بل چونکہ اس ٹائم وہ مدینہ نہیں سی یسرف سی حضرت بلال حبشی نے جو اجازت لئیے یا رسول اللہ ٹھیک ہے سی ہجرت دا آغاز کر لیں میرے آقا نے پتہ کی فرمایا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا بلال انج نہیں میں مکے دے بارڈر تک تو انہوں الوداع کرنے جاؤں تو آڈا موڈ ہی کو نہیں سنا ذرا جملے بل غور کرو مقام بلال کو دیکھو حضرات جس ارے ٹولی کا لیڈر بلال بنے جس گروپ کے لیڈر بلال بنے ہجرت کا موقع کا شانہ نبوت سرکار کے قدموں میں بلال کھڑے ہو کر اجازت لیتے ہیں دیکھ میرے آقا کی نگاہوں میں بلال کا پیار کتنا ہے بلال کی محبتیں میرے نبی کے دل میں کتنی ہیں تاجدار ختم نبوت نے کہا اے بلال میں تمہیں یہیں سے الوداع نہیں کروں گا میں محمد تمہارے ساتھ چلوں گا جہاں پہ مکے کے بارڈر کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے زہرا کا بابا آپ کو الوداع اے دسو انج دی سیرت تساں ویکھی اللہ کو آج جڑے حالات نے ساڈے حالات آج اس دے اپوزٹ نے اس سے بات اسی ارے دنیا نو دسنے ہونے ہاں اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے ہاں سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ بڑی مہربانی اگلا جملہ بڑا اللہ صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا گلے میں ڈالن والے ہو میرے آقا نے الوداع کیتا ہے ارے مکے دا بارڈر آیا ہے حضور فرمانے نے بلال الوداع الوداع ان حضرت بلال حبشی مکہ تو یسروال ان بلال پاک دی ہجرت دائے اندازے آپ جدو مدینہ پاک آئے نے آپ حضرت سعد دے گھر تشریف لے گئے نے آپ نے حضرت سعد دے گھر آرام کیتا ہے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں بلال دے پیر پائی اندرے نے اور بابے جی وقار صحابیات مکہ چھڑ دیاں رہیاں نے دوستان گرامی قدر میرے آقا نے ادو ہجرت کی تھی میں اگلا یا اس کو کوئی اور جمعہ آئے گا میں ادھی بڑی وضاحت کراں گا چونکہ جمادی الثانی ہے اس صدیق اکبر دا مہینہ انشاءاللہ میں ارے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کر دیاں میں سارا ہجرت دی داستان توڑے سامنے بیان کراں گا سرگودہ والے ہو ان کی ہویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر
بکر نو لے کے آپ جدوں مکیوں ہاں میں ایک اشارہ کر جانا جڑے سننا چاہندے ہو آکھو نا سبحان اللہ۔ شمع رسالت دے پروانو میرے آقا ہجرت دی رات آپ نے بستر علی نو دیتا ہے تے خود ٹردے ٹردے حضور صدیق اکبر دے بوے تے آئے جس کے دروازے پہ میرا نبی خود چل کر تشریف لائیں انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں حضرات۔ اور میں یہاں پہ یہ پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں علی کے مقدر کو سلام، علی کو فقط نبی نے بستر نہیں دیا بلکہ حضور نے کہا یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، علی یہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ تو لوگ کہتے ہیں حضور کو علی پہ کتنا اعتماد تھا، کتنا ناز تھا، کتنا فخر تھا، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ساری دنیا کا امین مصطفیٰ تھے اور مصطفیٰ کی امین مولا علی تھے۔ بولو مولا علی۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں اور صرف ہم ہی یہ بیان کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جس کے حوالے اہل مکہ کی امانتیں ہوئی اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے حوالے رب کی امانت ہوئی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اگر مخلوق کو مصطفیٰ پہ ناز اور مصطفیٰ کو علی پہ ناز ہے تو پھر مجھے کہنے دو ادھر مخلوق کو مصطفیٰ اور علی پہ ناز ہے، ادھر صدیق اکبر پہ کائنات کے خالق کو ناز ہے۔ چونکہ آج دے جمعہ اس حوالے نال نہیں، میں حضرت بلال حبشی دے حوالے نال صرف ہجرت دی گل آئی تو ہجرت دے موقع تے سیدنا صدیق اکبر دا ذکر نہ ہوئے تے پھر اے مضمون نامکمل رہندا ہے۔ تو میں صرف بات عرض کر رہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرماندے نے مکہ چھڑنا ہے، ہجرت دا آرڈر آ گیا، اجازت آ گئی، قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر دی ساری دولت مکے سی، دنیا دی ذہن چ رکھو، دنیا دا مال جائیداد پراپرٹی سب کچھ مکے سی، لیکن ایمان نال ابو بکر مسکرائے نے اندے نے یا رسول اللہ جان بھی آتا ہے اینی گل کیتی تے آپ جدو گھروں ٹورن لگے نا اپنی اہلیہ نو فرماندے نے سیدنا صدیق اکبر کہ اساں جتنے دن غار ثور چ رہنا ہے تیری ڈیوٹی یہ کہ تو کھانا پکانا ہے۔ انہیں کہا میں نوکر، میں تعمیل کراں گی۔ فوراً آپ اپنی بیٹی نو فرماندے نے حضرت ابو بکر، آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت اسماء فرماندے نے تیری ماں نے کھانا پکانا ہے، تیری ڈیوٹی یہ تو کھانا سر تے رکھ کے غار چلا کے۔ پھر نال اپنے نوکر دی بھی ڈیوٹی لگائی، با تو سارا دن ریوڑ چرانیاں غار دے دھانے منہ دے اتے تو فلاں ٹائم اے ریوڑ اتھے لے کے۔ دوستان گرامی قدر بیٹ دیاں خبراں تو اتھے سن غار، اے انہوں اپنے سب پورے گھرانے دی ڈیوٹی۔ ہن میں یہ دے وچ ایک چیز بیان کر لگا، اس چیز وال تساں غور کرنا ہے، بڑی وفا میں نہ جی یہ مثال ہی کونی، تاریخ مثال دین تو کاسر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیٹی نو فرمایا اے میری بیٹی، اے میری جگر دے ٹکڑے، تو پکیا کھانا سر تیرا کے غار وچ لے کے ہونا، سرگودا والے ہو، لجپال نبی نال وفاواں کرن والے ہو، اج غار ثور وچ جان دے رستے بنے نے، میں خود ویکھ کے آیا ہاں۔ حضرات رستیاں دے باوجود بڑے بڑے جوان غار وچ پہنچ نہیں پاندے چونکہ بلندو بل ہے، ارے پیاس دا غلبہ ہوندا ہے، بندہ تھک جاندا ہے۔ اب آپ جی وقار غور کرے اجے جدو حضرت ابو بکر اپنی بیٹی نو فرما رہے سن میری پیاری بیٹی تو پکیا کھانا سر تے رکھ کے غار وچ لے کے ہونا ہے، اس ویلے ارے غار نو جان دا رستہ بھی کوئی نہیں سی۔ حضرت ابو بکر نو پتا سی میری بیٹی ہے، انہوں پیراں وچ ارے چھالے بھی پہ جانے۔ اب آبے جی وقار بڑا دکھ ہونا ہے، ابو بکر دھیاں بڑیاں پیاری ہوندیاں نے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی دی ڈیوٹی لگا کے بیٹیاں والے ہوئے دسیا ہے ارے دھیاں دے دکھ برداشت ہو سکتے نے پر نبی نہ لگی یاری وچ کمی نہیں آ سکتی۔ لوگوں توجہ کرے آجے اللہ سانوی اس سے طرح ارے اسلام نل وفا دی توفیق عطا فرمائے، ارے دین نل ارے وفا دی توفیق عطا فرمائے۔ آج وفاواں دے جذبات سرد ہو گئے نے، غیرت مند سنیو میرے نبی نل وفاواں کرن والے ہو، او دے غارے ابو بکر دی گود نو میرے نبی نے بستر بنایا ہے۔ اے دیکھی ہویا مکے والے ہجرت دی رات اندر گئے نے، انہاں ویکھیا کہ یہ بستر نبی دا آرام مولا علی پہ کر دینا،
مکے دے کافر مولا علی نو آندے علی کتھے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک آندے نے او مکے دیو چودھریو تواڈی مت ماری گئی ساری رات محاصرہ تسی کر کے کھڑے رہو پوچھ دے میرے کولوں توجہ کرنا میرے آقا نال وفاواں کرن والے انہاں کافراں وچوں اللہ دا محبوب گزریا ہے رب نے قرآن دے اندر دنیا نو دسیا ہے میں رب آندا کہ ایسا انہاں پلیتاں دی اکھاں تے پردے پائے نے انہاں نو اپنا یار ویکھن نہیں دتا حضرات توجہ کرنا مولا مشکل کشا نو ویکھ کے نبی دے بستر تے کافر دوڑے نے اوے سرگودے والے ہو مکے دیاں کافراں دیاں ہتھاں وی تلواراں نے ارے مکے دیاں گلیاں چیرے آواز بلند کر دے جا رہے لوگوں کسے محمد نو ویکھیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ان تلاش پہ کر دینے سرگودا دے غیور مسلمانوں او دے صدیق اکبر دی بیٹی ہے او دے سر تے کھانا ہے ابابے جی وقار او بھی مکہ المکرمہ تو نکلیاں اے دے کافر نکلے نے اگے اگے ابو جالے او دے ہاتھ وی تلوار او دی نظر جدو ابو بکر دی بیٹی تے پئی نہ تے اپنے کافر سنگیاں نو آندا اے او جڑی بچی جا رہی ہے اے کسی عام بشر دی تھی نہیں اے او دی بیٹی ہے جدا محمد نہ بڑا گہرا تعلق صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر جملہ رپیٹ کرن لگا ہوں حضرات توجہ کرنا حضرات توجہ کرے آجے ابو جال مکے دیاں کافرانو آندہ ہے او عام بشر دی بیٹی نہیں اے او دی تھی ہے جدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گہرا تعلق ہے اے پاویں گل کرن والا ابو جال ہے پر خور تے کرو نا ابو جال آندہ کیے پیا اے اسما او دی بیٹی ہے جدا مصطفیٰ کریم نا بڑا گہرا تعلق آج کوئی کلمہ پڑھ کے صدیق دیاں وفاواں تے شک کرے یہ دی بد نصیبی ہے اوے ابو بکر دیاں وفاواں تے او نے جنہاں نو کافرانی بھی بنے دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں اباب جی وقار اگلا جملہ بڑا اللہ ہے بڑا با کمال جملہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نو ویکھ کے نہ تے ابو جال کمینہ پتہ کی آندا ہے مکے دیاں چودھریاں نو آندا آؤ دوڑو انو گھیرا پاؤ او دی وجہ اے وے ہور کسے نو خبر جناب محمد دی ہووے نہ ہووے اے ابو قحافہ دی بیٹا رے اباب جی وقار اے ابو قحافہ دی بیٹی ابو بکر دی بیٹی ہے ان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لازمی پتہ ہونا ہے دوستان گرامی قدر آئین انہاں دے ہتھاں دے اندر تلوارانے غور کرو ارے انہاں کے حضرت اسما نو گھیرے وچ لے لیا ابو جال کمینہ آگے ودیا ود کے آندا ہے تینو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کو پتہ ہوئے حضرت اسما بڑی جرت نالانیاں نے سارا علم ہے اللہ دا محبوب جتھے آرام پہ کر دینے جھوٹ تے بولنا نہیں سی بیٹی صدیق اکبر دی اور بیٹی تاجدار صداقت دیئے آج اسی تے ارے خوشگوار ماحول دے اندر بھی جھوٹ بول جانے ہیں اسی تے اپنی ارے گڈی دی سیٹ تے بیٹھے ہوئے تامی جھوٹ بول جانے ہیں اسی اپنے پر امن ماحول چو بھی تامی زبان تے جھوٹ آ جاندہ ہے اے بیک مکے دے کافر نے انہاں دے ہتھاں دے اندر تلوارانے اس دور دا جدید اصل ہے میرے نبی دے قتل دا پلانے خون کھور رہے نے اس ماحول دے اندر بھی صدیق اکبر دی دھی نے جھوٹ نہیں بولے ایک اور کھول کیا کو سبحان اللہ اس دور دے اندر جکن سب تو وڈی بیماری ابابے جی وقار حلال و حرام دی تمیز ختم ہو گئی اسے نال اس تو وڈی بیماری یہ جھوٹ عام ہو گیا ہے ایک عزت بیانی عام ہو گئی ہے دوستان گرامی قدر یہی وجہ برکتاں ختم ہو گئی ہیں حضرات توجہ کرنا شمع رسالت پروانو اللہ سانو اس جھوٹ علی لعنت و نجات عطا فرمائے اللہ تن سن سچ بولنے دی توفیق عطا فرمائے غیرت مند سنیوں میرے مسلمان بھائیوں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ مکے دیاں کافرانوانیاں نے میرے علم اللہ دا محبوب جتھے آرام پہ کر دیں ابو جال کمینہ بول کے آندہ ہے پھر 10 اسی ساری رات محاصرہ کیتا ہے پھر اسی اندر گئے ہیں سانو بستر تے نہیں ملے اسی تلاش پہ کرنے اسی دوڑ رہے ہیں سان 10 کتھے خدا دی قسم جی ایتھے بیکھو وجاہدو فی سبیل اللہ بی اموالہم وانفسہم حضرت اسماء بنت ابی بکر نے انہاں مکے دیاں چودھریاں تے کافرن تے بت پرستاں تے مشرکاں تے پلیتاں نو پتہ کی کیا میرے علم بھی ضرور ہے جتھے حضور آرام پہ کر دیں اللہ دا محبوب جتھے جلوہ کرنے لیکن مشرکو بت پرستو میں توان خبر نہیں دینی ہو دی وجہ ہے میں کلمہ بے وفائی کرنے واسطے نہیں پڑھیا کلمہ سونے نبی نال وفا کرنے اللہ اکبر کبیرہ
اللہ اکبر. اس لئے ابو جال کمینہ بول کے آندہ ہے کی مطلب ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیا دیا نے آج میں تو اندسا اللہ دے محبوب جتھے آرام پہ کر دینے بے وفائی ہے. ہائے ہائے بے وفائی ہے. ذرا غور کرے آجے ابو جال کمینے ظالم نے پتہ کی کیتا ہے. انہیں حضرت اسما بنت ابی بکر نو تھپڑ مارے ہے. آپ زمین تے گریاں نے. اب آپ جی وقار آپ دی پیشانی نکیلے پتھر تے لگی ہے وچو خون نکلے ہے. کپڑے خون نہ رنگین ہو گئے نے. اتو ظالم کمینے آن دینے نی اسما اگر جان پیاری یا سانو ہنوی نبی دی خبر دے. حضرت اسما فرمانیاں نے ٹوٹے کر دیو پر میں مٹھے محمد نال بے وفائی نہیں کرنی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نال مفاہمہ کرن والیو شمع رسالت دے پروانو کریم نبی نال پیار کرن والیو. اب آپ جی وقار نالے ماراں کھانیاں نے تے نالے ایاں دیاں نے او دے نام تو بارے دیوان جنی میری عمر ہووے. ایک اور محبت اور عقیدت دے نال ذرا پیار نہ پڑھو او دے نام تم وانے عمر ہووے. ایک اور پیار نال عقیدت نہ پڑھو. میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا میرے رب نے قرآن دے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین او دے نام تو وانے دکھ تے تکلیفاں برداشت کر لیاں نے پر دین نال بے وفائی نہیں کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو. انہیں اتھے میں گل کلوز کرن لگا ہاں. یہ ہجرتی داستان بڑی لمبی ہے. میں کلوز کرن لگا. حضور آئے نے تے یسرف دا بارڈر میرے نبی دی ڈاچی نے کراس کیتا ہے ابو بکر نال نے تاجدار صداقت نال نے. ان حضرت بلال حبشی استقبال کرنے والے انج کھڑے نے. اب آپ جی وقار سرکار آ رہے نے. اللہ دا محبوب آ رہے نے. تے جڑے مدینے دے لوگ سننا دوڑے نے انہاں میرے آقا دی ڈاچی دی لگام پکڑی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اوے مدینے والے ہو یہ لگام کیوں پکڑی ہے مہار کیوں پکڑی ہے. انہاں کیا یا رسول اللہ آپ ساڑھے مہمان ہو اسی میزبان ہاں اسا انتظام جتھے کیتا ہے سانو علم ہے. اسی ارے آپ دی سواری دی مہار پکڑ کے اگے چلائیں گے. غارت مند سنیو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اوے مدینے والے ہو اے عام ڈاچی نہیں اے محمد دی ڈاچی ہے. حاضی ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں محمد عربی دی ڈاچی ہے. حضور نے فرمایا اے دی مہار چھڑ دے ہو انہوں پتہ ہے اساں کتھے جانا ہے. انہوں پتہ ہے ارے اسے کتھے جانا ہے. میرے آقا نے مہار چھڑائی ہے. اللہ دی قسم یہ میرے نبی دی ڈاچی مبارک اونٹنی مبارک خود مدینے دیاں گلیاں میں چلی چلی ارے موڑ مڑتی مڑتی سدھی ابو ایوب انصاری دے ویڑے وی تشریف لے گئی. حضرات تائیں تے اعلیٰ حضرت نے کیا چمک تجھے سواد نہیں. ایک اور محبت نہ پڑھو. چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا. اکثر ٹھیک چلانے نے کدی کدی ہو جانا مسئلہ جسل میرے ذوق والی آواز نہیں میں اگے بھی پیچھا کر دیتا ہے لہجہ بانی نہیں رہا. بہرحال اے میں آخری سیدنا بلال حبشی دی بات کرنے لگا. ایک سب قید رضی اللہ تعالیٰ. حضرات بہت توجہ کرنا. سب تو پہلے مسجد نبوی سرکار جو مدینہ شریف آئے نے کچھ دنوں تو بعد مسجد نبوی ایدی تعمیر دا آغاز ہویا ہے. یہ میں داستان نہیں بیان کرنی میں ایدی وچ چند حضرت بلال حبشی دے ریلیٹڈ چیزاں وہ میں عرض کرنے لگا. مسجد دی تعمیر جدو مکمل ہو گئی ہے تو ویسے چلدیاں کچھ دوست ایسے نے جڑے پہلی دفعہ تشریف لے آئے نے میں انہوں نے تحفہ دے جاواں. عالم اسلام کے اندر مساجد بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن مسجد نبوی کے علاوہ کوئی مسجد ایسی نہیں جس کا مخصوص حصہ جنت بنا. یہ مسجد نبوی کو اعزاز حاصل ہے عالم اسلام کے اندر کہ جس مسجد کے ادھر دیکھو تو مسجد ہے ادھر دیکھو تو جنت ہے.
وہ ادھر والا ٹکڑا جنت، یہ اعزاز کسی اور مسجد کو نصیب نہیں ہوا پورے عالم اسلام کے اندر۔ یہ ذہن کے اندر رکھو، صرف ایک میں اسلامی ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام 55 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں۔ ارے عالم اسلام کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اس کا مخصوص ٹکڑا اسے جنت کا درجہ ملا ہو۔ اس مخصوص ٹکڑے کو جنت کا درجہ پتہ کیوں ملا؟ اس کی اور کوئی وجہ نہیں، وجہ ایک ہی ہے، اس ٹکڑے کے ایک طرف نبی کا گھر تھا، ایک طرف نبی کا منبر تھا۔ شیخ سعید توکلی صاحب حضور گھر سے نکلتے خطبہ دینے کے لیے، جب منبر کی طرف زہرا کا بابا آتے، میرے آقا کے قدم اسی ٹکڑے پہ لگتے۔ حضور خطبہ پڑھنے کے بعد تاجدار ختم نبوت جب گھر پلٹتے تو واپس جاتے، پھر میرے نبی کے قدمین آپ کے قدمین اسی ٹکڑے پہ لگتے۔ رب کعبہ کی قسم، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، وہ یہی کہتے ہیں اس نے مسجد نبی کے اس حصے نے جنت کا ٹکڑا بننا تھا۔ ارے وہ بار بار محمد کے قدموں کے ساتھ لگا۔ مجھے اتنا کہنے دو، ارے جو ریاض الجنہ ہے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، رب کعبہ کی قسم اس ٹکڑے کو جو مقام ملا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی عطا، یہ ہے میرے آقا کی سخاوت، یہ ہے میرے نبی کی لجپالی۔ جو زمین کے ٹکڑے کو اتنا نوازتے ہیں، وہ درود پڑھنے والے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں۔ اس واسطے ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان ہے، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آنکھی۔ یہ میں آخری کوشش پہ کرنا، شاید سیٹنگ بن جائے گی۔ ایک اور ذرا ذوق نال ہاتھ بن کے آکھاں گا، جنہ کتاباں دے اندر اے لکھیا ہے نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکدا، انہاں کتاباں دا مطالعہ نہ کریا کر۔ اوے جس لٹریچر دے اندر اے وے کہ حضور کول اختیارات نہیں، ارے او لٹریچر مت پڑھیا کر، ارے دنیا نو دسیا کر اسی او تے نوکراں جنہاں دے قدماں دی خیرات دا صدقہ مسجد نبی نو جنت دا مقام ملیا ہے۔ ارے مخصوص ٹکڑا انہوں جنت درجہ جنت ملیا ہے۔ ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان ہے، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آ۔ ایک ری گونج پیدا ہو جائے۔ حضرات توجہ کرنا ہے، میرا مضمون نہیں لیکن میں سنیو اعلیٰ حضرت دی فکر بیان کر رہے ہیں، مجدد دین و ملت آپ دا نظریہ بیان پیا کرنا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ارے مسجد نبی کا جو مخصوص ٹکڑا جنت بنا، ریاض الجنہ بنا، اس کو بنایا رب نے ہے، لیکن رب نے ڈائریکٹ نہیں، محمد کے قدموں کی خیرات کا صدقہ بنایا۔ تے پھر اسی کیوں نہ کہیے، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے چھوڑ رہ جائی تا پھر۔ سارے پڑھ لو، نبی تو منگ لے، علی تو منگ لے، جے چھوڑ رہ جائی تا پھر آکھی، کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ، بڑی محبت کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائی تا پھر آنکھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا گلے میں ڈالن والی ہو، جدو مسجد نبی مکمل ہو گئی، آنکھوں نا سبحان اللہ، اللہ آپ نو تھے 40 نمازاں پڑھنے دی سعادت نصیب فرمائے، آنکھوں نا آمین۔ میرے آقا دی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، جس میرے امتی نو مسجد نبی دے اندر 40 نمازاں نصیب ہو گئیاں، او دے جنتی ہون میں شک ہی نہیں، او دی شفاعت زہرا دا بابا فرمائے گا۔ ارے حضرات توجہ کرنا، جدو مسجد نبی دی تعمیر مکمل ہو گئی ہے نا، حیدر قرار شیر خدا مولا علی المرتضی آپ حضور دی بارگاہ بھی حاضر ہوئے نے، ارے غلام ارے دیگر پیر بھائی بھی بیٹھے نے، تے مولا علی پتہ میرے آقا نو کی آندے نے سونیا مسجد بن گئی ہے، پر ایک چیز دی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اوے علی کیڑی شے دی
کمی محسوس پیا کرنا میں کہ حیدر قرار ارے شیر خدا مار ظفر شاہ مولا علی میرے آقا نو آنے نے آقا ارے نماز واری اب آبے جی بکار جدو نماز دا ٹائم آوے ارے کوئی سبب نہیں جدے ذریعے اسی نمازیاں نو دعوت دے بھی ہے ارے اذان ہو گئی ہے یا فلاں ہو گیا ہے حضرات میرے آقا نال پیار کرن والیو حیدر قرار مولا مشکل خوشان دینے کملی والیا ارے نماز دی دعوت واسطے کوئی نظام نہیں اے کمی محسوس ہو رہی ہے جدو حضرت مولا مشکل خوشان نے گل کی تھی نا پھر مشاورت شروع ہو گئی ہے چونکہ رب نے قرآن دے اندر اپنے محبوب نو فرمایا سی سونیا وشاورہم فی الامر کملی والیا ماساد کاجل والیا جدو بھی فیصلہ کرو غلامانہ مشاورت لازمی کرے آجے اپنے ارے غلامانہ مشاورت لازمی کرے آجے میرے آقا نے پھر غلامہ کل مشورے لینے ایک نوکر بولیا انہیں کیا سونیا نماز واسطے آگ جلائی جائے ارے جدو آگ دے شولے بلند ہونگے نا لوگاں نو پتہ چلے جائے گا نماز دا ٹائم ہو گیا دوسرا بولے آندہ یا رسول اللہ میری رائے وے ارے گھنٹی بجائی جائے ارے بابا جی بکار میرے آقا مصطفیٰ کریم انہوں مشورے لے رہے نے اور اپنے غلامات نرمیاں تجویزاں پہ سن لینے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر عرض کر دینے سونیا میں انجدہ خواب ویکھیا ہے ارے میں خواب دے اندر اے کلمے سنے نے اب آپ جی وقار شمع رسالت فرمان لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے از خام مکمل نہیں کی تھی وہ تو حضرت عبداللہ بن زید آگے نے ان ساری نے مدینے دے رہن والے نے آنے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے آج راتی میں خواب ویکھیا اے اللہ دے محبوب میں تو اڈی بارگاہ بھی چونوں شیر کرن لگا ماں میرے نبی نے فرمایا عبداللہ 10 کی خواب ویکھی آندے نے سونیا میں خواب دے اندر ویکھیا ایک آدمی ہے ادھر ارے لباس سبز رنگ دا او دے ہاتھ بھی نقوس رشید تورسا تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن زید آندے نے او جڑا بندہ نا جدے ہاتھ بھی چارے نقوس ہے ارے سبز رنگ دا لباس ہے آندے نے میں انہوں خواب دے اندر رکھیا اے نقوس ویچنے تے میں خریدار ہاں انہوں جڑا سبز رنگ والا ہے نا جدا لباس سبز رنگ والا ہے انہیں من کیا ارے نقوس نو کی کرنے حضرت عبداللہ بن زید آنے نے میں کیا کہ میں ان بجا کے لوگاں نو نماز دی ٹائم دی دعوت دیاں گا حضرات میں بجاواں گا دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ بن زید سرکار نو آنے نے سونیا ماسا دے کاجل والیا حامیم دیاں کنلا والیا جدو میں کیا میں نقوس خرید لینا وا اگر تو بیچنے واسطے تیار ہیں اگو سرا سبز رنگ والا لباس ارے پہن والی شخصیت نا انہیں پتہ من کی کیا نقوس نہ خرید میں تینوں اینج دے کلمے دسنا اے کلمے ارے نماز تو پہلا اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ پورے اذان دے کلمے وہ جڑا نا سبز رنگ لباس والا شخص انہیں حضرت عبداللہ بن زید نو سنائے نے عبداللہ بن زید نے پوری اذان میرے نبی دی بارگاہ بھی پیش کی دیئے تاجدار ختم نبوت مسکرا پینے حضرات توجہ کرے آجے انج نہ کرو بازو بار کڑ کے آنکھوں نہ سبحان اللہ ان لوگوں کا اور کرنا صحابہ دی وضع میں کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے پڑھ لو کتنے رنگی آواز کم کرو ہاں میک دی آواز کھولو بقایا سارا شور کم کر میک دی آواز کھولو اصل 3-4 جمعے تو بڑا چلایا تے میری نظر لگ جاندی تے آج جو نظر 5 جمعے دی کٹھی لگ گئی نعرہ حیدری میک دی آواز کھولے آجی تھوڑی نہیں نا میک دی آواز اصل نا آواز وچ رو پاور نہیں ہے میں انج پہ بولنا جکڑ میرا گلا ہے ہی نہیں انج آواز پاور نکلے نا تے رو ہونا چاہیے میک دی آواز کھول دیو بقایا شور ختم کر دیو ایک باری بازو بار کٹ کے نعرہ حیدری کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب پاس تیرے یار پیار حضور نے ساری اذان سنی چونکہ ٹائم ہو گیا 1 منٹ رہ گیا ان کسے نعرہ نہیں مارنا میں اینڈ کرنے لگا حضرت میرے آقا مسکرا پہ نے
کئی 100 صحابہ مسجد نبی حضور دے سامنے بیٹھے نے تے میرے آقا دیاں نگاہاں اٹھیاں تے کسی اور دے چہرے تے نہیں بلال دے چہرے تے گئیں بلال پاک وال میرے نبی نے ویکھ کے فرمایا ہے حضور نے فرمایا بلال اج میں تینوں مؤذن پیا چننا تو مسجد نبی دا مؤذن ہے آئے ہاتھ بڑیاں بڑیاں سنیاں آوازاں والے صحابہ موجود سن لیکن میرے آقا نہ انتخاب ایک ہونا تاجدار ختم نبوت نے اذان واسطے انتخاب بھی رنگ دے کالے بلال نہ کی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا عبداللہ بن زید نو جاؤ بلال نو ساری اذان سکھاؤ اچھی آواز ساری اذان سکھاؤ ان بلال اذان پہ سکھ دینے سکھان والے حضرت عبداللہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ نو جدو ساری اذان حفظ کر لئیے نا ایدہ مطلب ہے اذان یاد کرنا اے بھی بلال دی سنت اذان نو حفظ کرنا اے بھی حضرت سیدنا بلال پاک دی سنت ہے اور توجہ کرے آجے جدو اذان حفظ کر لئیے نا کہ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے سونے میں اذان دے جملے حفظ ہو گئے نے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال پھر چڑھ چھت آج اذان پڑھو مسجد نبی دی چھت ایک روایت وے چھت دے نال مسجد نبی دی چھت دے نال ایک حضور دی صحابیہ سی او دا گھر سی اس گھر دی چھت تے بلال کھڑے ہوئے نے ان بلال اذان پہ پڑھ دے نے حضور بلال نو ویکھ رہے اللہ اکبر کبیرہ ادھر بڑے پرکیف بڑے لطف والے پوائنٹ نے لیکن ان چونکہ ٹائم ہو گیا ہے اتھے میں آخری گل کر جانا جس لئے اذان مکمل ہوئی کی ہوئی اذان انہاں تو ذہن چ رکھنا ہے اے جڑی اذان ہے ادھے بھی کدھرے خلیفہ بلا فصل دا ذکر کو سمجھ آگئی ہاں اگو تسی اپنے فیصلے آپ ہی کرے نعرہ حیدری اگو تواڈی اپنی مرضی اون میں آگے گل ٹورن لگا تو جو ہے سارے ہیں بہت شکریہ سرکار بڑی توجہ نالنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زبان چون اذان سنی جدو اذان مکمل ہوگی تھی حضور نے بلال پاک نو بلا لیا میرے آقا نے بازو کھولے بلال پاک نو چھاتی نہ لایا متھا چومیا حضور نے فرمایا بڑی سونی اذان پڑھی بڑا پیارا انداز تے بڑی پرکیف کفیت اچھا سرکار پھر ہن خود طریقہ دس رہے فرمایا بلال آج تو بعد اذان آہستہ آہستہ پڑھنی اقامت تیزی نہ پڑھنی یا رسول اللہ حکم دی تعمیل ہو گئی نال ہی پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اے جنی انگل مبارک ہے ان کان وچ دونوں سائیڈ علی انگل مبارک کان وی داخل کر کے تے بلال اذان پڑھنی یا رسول اللہ ٹھیک تعمیل ہوئی پھر حضور نے فرمایا جس ٹائم حی علی الصلاۃ کہنا ہے دائیں طرف اپنا چہرہ لائیں حی علی الفلاح کہنا ہے پھر بائیں طرف بلال دے نصیب ویکھو خدا دی قسم جنہوں اذان دی تبلیغی خود اللہ دے محبوب نے کی اور اے ذہن دے اندر رکھو عالم اسلام دے اندر اسلام دے پہلے مؤذن ہون دا اعزاز اس صرف بلال پاک نو ملے ہے اور کسی نو نصیب نہیں ہوا دوستان گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہن آپ اذان پڑھ دیں اور پھر اگوی داستان بڑی لمبی ہے انشاءاللہ جڑی مدینے پاک دے اندر آپ دی بقیہ زندگی دے معاملات نے اگلا میں جمعہ آخری پڑھاں گا حضرت بلال پاک دے والے نا اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت آپ دی کمالات دا ذکر ہوئے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جو